جیل سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا بیان آیا ہے کہ ہو سکتا ہے اب میری زندگی مجھے مزید اور مہلت نہ دے. اگر میں اٹھ جاؤں، چلی جاؤں، یعنی میری زندگی ختم ہو جائے، تو میں اپنے کارکنان سے کہوں گی، اپنی لیڈرشپ سے کہوں گی کہ عمران خان کو اکیلا مت چھوڑنا، اس کا ساتھ نبھانا. یہ جذبات ہیں اس نیک دل ڈاکٹر کے جو کینسر کی مریضہ ہیں. آج کل طبیعت زیادہ خراب ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب زندگی مزید مہلت نہیں دے گی، اور اگر میں چلی جاؤں تو عمران خان کا ساتھ مت چھوڑنا. بے گناہ صرف یزید کی وجہ سے اندر ہے، وہ ان یزیدیوں کی وجہ سے وہ اندر ہے، جیل میں ہے. عمران خان کو کچھ وفادار لوگ بھی ملے، یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ گنڈا پوری ہیں، نہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ملے ہیں. اور تاریخ میں مقام غدار کبھی کوئی مقام نہیں پاتے، وہ ٹھوکروں میں ان کو ٹھوکریں ہی پڑتی ہیں. وفادار لوگ تاریخ میں ہیرو بن کے ابھرتے ہیں. اچھا، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کا یہ پیغام ان کو صحت دے اور ان کا یہ پیغام دلوں میں پہنچ جائے. جب سے میں نے سنا ہے میں بڑا بےتاب ہوا. میں وفادار لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں، یہ وفادار خاتون ہے. اچھا، اب آئیے، پنجاب میں ایک بڑا کالا قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ قانون یہ ہوگا کہ اب گلی محلوں میں یا کسی شہر میں کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بھی فرد حکومت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے اور فوراً سزا دی جائے. وارنٹ نہیں ہوں گے، کچھ عدالت تک وہ نہیں جا سکتا. ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو اس کا فیصلہ کرے گی کہ ہاں صاحب اس نے جرم کیا ہے. اچھا صاحب، میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، دراصل یہاں ظہر کی اذان شروع ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے اپنی بات روکنی پڑی. اور میں آپ سے بات کر رہا تھا کالے قانون پر، اس کمیٹی پہ. اچھا، میرے پاس چونکہ ایڈیٹنگ میں نہیں جانتا ہوں اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں ایڈیٹنگ وغیرہ سیکھوں، وہ کروں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی خوبصورت سیٹ ہوتے ہیں جو دوست اکثر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا کتنا خوبصورت سیٹ ہے اور فلاں کا، اور یہ وہ. میرے پاس نہیں ہے ایسا انتظام، تو مجھے آپ معاف کیجیے گا. اور دراصل اہمیت تو بات کی ہے نا، کہ اگر وہ دل میں آپ کے اترے میری بات، آپ سمجھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، تو اس کی زیادہ اہمیت ہے. تو اب سیٹ خوبصورت نہیں ہے تو I'm sorry. اچھا، تو میں آپ سے وہ آپ قبول کر لیا کیجئے، میری بہت غلطیاں نکلتی ہیں بعض اوقات. وہ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں لیکن وہ کچھ گاربلڈ ہو جاتا ہے، اور بہت ساری ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے، وہ میں نہیں کر سکتا، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. اچھا، تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ یہ ایک ایسی کمیٹی بنا رہے ہیں ہر شہر میں کہ جو ڈیسائیڈ کرے گی اس نے حکومت پہ تنقید کی، اس کو اٹھاؤ اور سزا دے دو، بند کر دو. یعنی اس کی اپروچ ہی نہیں ہو سکے گی عدالت تک. اور جو وہاں پہ اس کمیٹی کے ارکان ہوں گے ان کو استثناء حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی صورت میں کوئی مقدمہ ان پہ نہیں قائم ہوگا، وہ جو جی چاہے فیصلہ کریں. یہ وہ ہارڈ اسٹیٹ بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں خوف سے حکومت کی جا سکتی ہے، پروگریس سے حکومت نہیں کی جا سکتی. دیکھیے، معاشی ترقی جو ہوتی ہے نا، وہ ٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ ہارڈ اسٹیٹ اور جو ان کی جو سوچ ہے نا، خوف سے معاشی ترقی نہیں ہوتی، ٹرسٹ سے معاشی ترقی ہوتی ہے. اس میں یہ صفر ہیں، یہ کہتے ہیں بھلے صفر رہے ہیں، کام چل رہا ہے، کام چلاتے رہو، مزید 25 سال ایسے گزار دو، بھوکی مرتی عوام مر جائے. یہ اس دماغ کے لوگ ہیں. اب آپ کو اٹھنا چاہیے. اچھا، کامیاب تو یہ کسی صورت نہیں ہوں گے. دیکھیے اس کی وجوہات ہیں. نمبر 1، عمران خان جھکے گا نہیں، بکے گا نہیں. یہ انہوں نے دیکھ لیا، کہا تھا کہ 2 ویک نہیں رہ سکے گا، اور سب کچھ وہ لمبی کہانی آپ جانتے ہیں. وہ جھکنے والا نہیں ہے، بکنے والا نہیں ہے. نمبر 2، عوام آج تک، دیکھو کسی سیاسی
قیادت کو اگر آپ کو باہر آؤٹ کرنا ہو تو سیاسی لیڈر کی سیاسی حمایت کاٹنی پڑتی ہے. اس کی سیاسی حمایت یہ نہیں کاٹ سکے بلکہ وہ ہمیشہ ہر دور میں بڑھتی رہی ہے, آج بھی انٹیکٹ ہے. وہ سیاسی ووٹ اس کا پکا ہے. سیاسی رہنما کو سیاسی حمایت جب تک اس کی نہیں کاٹو گے وہ زندہ رہے گا. وہ تو اس صورتحال میں ہے کہ آج اگر وہ نہ بھی رہے نا تو 400 سال زندہ رہے گا, پوری دنیا میں پڑھایا جائے گا. انہوں نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا ہے. اچھا, تیسری بات, پاکستان کے جو حالات عزت خراب ہیں, سیاسی ابتری اور بہتر معیشت, وہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ بنا کر ایسے قوانین سامنے لائیں کہ لوگ خاموش ہو جائیں. اور لوگوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہاں, اگر آپ خوف پھیلائیں گے تو ہم خوف خرید لیں گے. اب پنجاب کے لوگوں سے میں کہتا ہوں, یار تم اور کب اٹھو گے مجھے یہ بتاؤ. تم بہادر ہو, توانا ہو, تم بالکل ٹھیک ہو, اٹھو گے کب؟ تمہارا یہ دماغ کب جاگے گا؟ تمہارا ضمیر کب جاگے گا؟ جو لوگ یہ قوانین وضع کرنے والے ہیں نا, ان کے گھروں کے باہر جا کے مظاہرے کرو, ان کو اپنا پیغام پہنچاؤ کہ دیکھو تم صحیح نہیں کر رہے ہو اور اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. ارے کچھ کرو تو صحیح یار. خاموش خاموش. تو وہ تو ایسے ہارڈ اسٹیٹ بنا, میں نے کہا نا ان کو اکانومی سے کوئی غرض نہیں ہے. اتنے پیسے آ جاتے ہیں ریمیٹنس کے ذریعے اور ٹیکس کلیکشن کے ذریعے کہ وہ ملک چل جاتا ہے. وہ چلاتے رہیں گے ایسے, 25 سال اور لوٹیں گے وہ. اگر تمہیں نہیں لٹنا ہے تو اس کا فیصلہ تم کرو اور آگے بڑھو. دیکھو, ایک آخری بات کہہ کے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں, دوسرے ٹاپک پہ آنا ہے. وہ یہ ہے کہ جو ترقی کرنے والے کنٹریز ممالک ہوتے ہیں, وہاں حکومت عوام سے ڈرتی ہے کہ ہم کوئی ایسا قانون نہ بنائیں, اتنا زیادہ ٹیکس نہ لگائیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں, وہ سڑک پہ وہ ڈرتے ہیں. حکومت کس سے ڈرتی ہے؟ عوام سے. اور جو بدنصیب ملک ہوتے ہیں ہماری طرح, بدماش غنڈے جہاں حکومت کرتے ہیں, وہاں عوام ڈرتی ہے حکومت سے کہ یہ پکڑ کے جیل میں نہ ڈال دے. یہ فرق ہے ترقی کرنے والے میں اور نیچے جانے والے ممالک کے سوسائٹیز میں, جو آپ کو واضح طور پہ پاکستان میں نظر آ رہا ہے. اب آپ پہ ذمہ داری ہے کہ یو مسٹ گیٹ اپ ناؤ. اچھا صاحب, اب آئیے جیو ٹی وی کی طرف. جیو ٹی وی نے جو فاحش غلطی کی ہے, وہ جان بوجھ کے کی ہے یا کیسے بھی کی ہے, وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے پوری قوم کے لیے. اچھا, دیکھو, انہوں نے اتنی فاحش غلطی کی ہے کہ کسی صورت ان کو آسانی سے ایگزٹ نہیں دینا چاہیے, نہیں ملنا چاہیے. سلوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جن لوگوں نے, جو اس کا پروڈیوسر تھا, جنہوں نے یہ آن ایئر جانے دی, ان کو اٹھائیے اور بالکل پکی سزا دیجیے. اچھا, اب ذرا اگر آپ گہرائی میں اتر کے جائزہ لیں, دیکھو ایک طریقہ تو یہ ہے, بے ضمیری کا طریقہ یہ ہے, آپ یہ کہہ دیں ہاں یار غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں, وہ معافی تو مانگ لی نا انہوں نے, بس ٹھیک. ایک طریقہ یہ ہے گفتگو کا, ہاں وہ معافی مانگ لی, غلطی ہو گئی. ارے بھائی یہ دیکھو کہ غلطی کس قسم کی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں کے خاکے بنائے انہوں نے. وہ غلطی کہ جس کے لیے اس نے 45 منٹ یہاں اسپیچ میں کھل کے بات کی تھی یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے عمران خان نے, کہ دیکھو ان کے خاکے مت بنانا, ان کے خاکے بناتے ہو توہین ہوتی ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد سمجھو کہ کیا ہوگا. پوری دنیا میں لوگوں کو احساس ہے کہ یہ ایسی غلطی نہیں کرنی. پاکستان میں ایسی غلطی ہو جائے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب ذرا اگر گہرائی میں اتر کے جائزہ لیں, ایک طریقہ تو یہ نا واجبی سا, کیا یار غلطی ہو گئی بس اس کو چھوڑیے, معافی تو مانگ لی. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی غور و فکر کرے کہ یہ اتنا بڑا چینل, یہ جرنلزم آج سے نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں, ان کیس ہاں سے ایسی غلطی ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہوتا کیا ہے, دیکھیے کچھ حقائق ہیں. اب اگر جو گہرائی میں اترنے والے لوگ ہیں ان کی یہ بات سمجھ میں آئے گی. اب وہ والے جو ہیں جو ان کو رہائی دلانا چاہتے ہیں, ان کا انداز یہی ہوگا, ہاں بھائی غلطی ہو گئی یار, کیا آپ بگ ڈیل بنا رہے ہیں, معاف کر دیا, معافی مانگ لی. اچھا نہیں, دیکھو حقائق یہ ہیں
کہ کرسچن نے بھی اپنے مذہب کو کافی پیچھے چھوڑ دیا، یہودیوں نے بھی چھوڑ دیا، ہندوؤں نے بھی کافی پیچھے کر دیا، سب جگہ فحاشی جو ہے وہ عروج پر ہے. ٹھیک ہے، کچھ ان کے بھی لوگ مذہبی ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ مذہب کو انہوں نے سیکنڈ ہینڈ ایموشن سے بیک برنر پہ ڈال دیا. ٹھیک، یہ مسلمان ہیں جو آج تک اسلام پہ قائم ہیں، اور قائم رہنے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کا اتباع اور ان کی احادیث، ان کی اخلاق، اس کی روشنی میں آج تک یہ تھوڑا سا جمے ہوئے ہیں. کسی حد تک یہ چاہتے ہیں کہ اس کو گرائیں، اچھا، تاکہ یہ مسلمان بھی دور ہٹیں. اچھا، گرانے کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی آئے پوری قوم کا 1 منٹ میں مزاج بدل دے اور ذہن بدل دے، ایسا نہیں ہو سکتا. لوگوں کی میموری ایسے ری رائٹ نہیں کر سکتے آپ کسی کا دماغ. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جھٹکے دیتے جاؤ اور پھر ٹیسٹ کرتے جاؤ. جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے نا آپ کو، تو پھر دیکھتا ہے کہ بھئی اس کا اثر کتنا ہو رہا ہے. اچھا، اب میں اس کی وہ بڑھاتا ہوں، ڈوز بڑھاتا ہوں، تو دیکھتے جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے حرکت کی تھی اسی ٹی وی نے، اور اب یہ حرکت کی ہے، لوگوں کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، واٹر ٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ان کو چھڑانے کے لیے جرنیل بھی آئیں گے، انٹرنیشنل میڈیا بھی آئے گا، اور وہ لوگ بھی آئیں گے جو یہ دلیل دیں گے کہ دیکھیے صاحب، وہ تو معافی مانگ لی نا، ان کو معاف کر دیں، کیونکہ یہاں تو ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. وہ رل جائیں گے. وہ ایک ایموشنل اینگل سے اپنی بات لائیں گے جو ماننی پڑے گی کہ ہاں یار، وہ تو بہت سارے لوگوں کا روزگار ہے وہاں پہ. لیکن ان کی نیت کو جاننا، پرکھنا، سمجھنا کسوٹی پہ، یہ آپ کا، ہمارا سب کا کام ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ میڈیا جو ہے نا پاکستان کا، یہ وہ بے ضمیر لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھ لیجئے یہ میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئرس، شادی شدہ مرد و خواتین کے لو افیئرس کے قصے پروموٹ کر رہے ہیں، ہومو سیکچولیٹی اور یہ سب گندی جتنی چیزیں ہیں ان کو آہستہ 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 آگے لے کے جا رہے ہیں. یہی ٹی وی تھا جو بہت ہی کلاسیکل تفریح فراہم کرتا تھا، اور یہ ابھی بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں ایسی تفریح. یا کم از کم یہ جو فحاشی کی یہ جو کچھ پھیلا رہے ہیں یہ ویسٹ کے کہنے پہ، اس کی سپیڈ کم کر کے رکھتے ہیں. یہ بڑی تیز سپیڈ سے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یورپی یونین جب آپ کو وہ دیتی ہے نا اسپیشل اسٹیٹس، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم گے اور لیزبین کے رائٹس پہ جو ہے نا وہ ان کو دو گے، اور اس پہ بھی ڈرامے بنیں گے. ایک پروڈیوسر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی ہم تو اس طرف جا رہے ہیں، ان کو کوئی ضمیر نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں. ان پہ آپ جرمانہ لگا رہے ہیں جیو ٹی وی پہ 15 کروڑ کا. ارے انہوں نے اتنے کروڑ بنائے ہیں کہ ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ کتنے بھی کروڑ کا جرمانہ لگا دیجئے، اب سب مل کر ان کو بچائیں گے. پھر 2-4 سال کے بعد پھر کوئی اس سے بڑی حرکت کرے گا. یہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن کو جو ہے نا، ان شوقس کو آپ ایڈاپٹ کر لیں، یہ اس طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اب کہاں ہیں وہ عالم دین؟ بلائیے ان کو اور کہیے کہ اپنا فرض ادا کریں. کہاں ہیں تقی عثمانی؟ وہ ملا فضل الرحمان کہاں ہیں؟ کیونکہ کل میڈیا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا. یار پاکستان کے نصیب ایسے ہی ہیں. اب آپ بتائیے کہ جن کا یہ کام ہے، جو بھی صاحب ایمان ہو، چاہے وہ مولانا ہو یا نہ ہو، کوئی بھی صاحب ایمان آدمی ہو، تو وہ اپنے ایمان کا اس کو وہ کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینا چاہیے. تم اتنا گر گئے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دینے میں بھی تم ہیسیٹیشن سے کام لیتے ہو. ایسی قوموں کا کیا نصیب ہوگا؟ وہ کہاں جا کے ختم ہوں گی؟ ہم اسی طرف جا رہے ہیں، اسی سمت میں بڑھ رہے ہیں. وہ ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں حافظ قرآن ہوں. اس کی ناک کے نیچے اتنا بڑا کام ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن گیا. وہ جو ہے جرنیل، وہ کہتا ہے میں حافظ قرآن ہوں. قوم بس ایسے ہی قوم ہے صاحب. حکمران بھی ویسے ہی ہیں، قوم بھی ویسے ہی ہے. لیکن ہم پھر یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ذمے یہی کام ہے کہ knock the door. I mean don't break the door but knock the door.
تو ہمیں نوک کرنا چاہیے، موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔